اور بچپن میں مجھے یاد ہے میرا ابتدائی جو تعلیم ہے وہ دیوبندیوں کے پاس گزری ہے، قرآن بھی انہی کے پاس پڑھا ہے، اور انہی کے پاس ابتدائی تعلیم میری 4-5 سال کی وہیں گزری ہے۔ ہمارے وہاں یہ ایک طریقہ تھا کہ مدرسے میں باورچی نہیں تھا، اور کچھ گھر والوں نے یہ باندھ رکھا تھا کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، آپ سنیے گا، کچھ گھر والوں نے یہ باندھ رکھا تھا کہ ہم 5 بچوں کا کھانا دیں گے، کسی نے جی ہم 2 کا دیں گے، کسی نے 1 کا دیں گے، تو وہ پورے مدرسے کے بچوں کا کھانا محلے سے آتا تھا۔ ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھی کہ جی رات کا کھانا فلاں فلاں گھر سے آپ لاؤ گے، دوپہر کا فلاں فلاں گھر سے فلاں بندہ لائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم جب کھانا لے کر آتے تو بڑا سا ایک پتیلا ہوتا تھا، استاد جی اس کھانے کو اس میں ڈال دیتے تھے۔ اب کسی گھر سے دال آتی، کسی گھر سے سبزی آتی، کسی گھر سے کدو، گوبھی، گاجر، مٹر، آلو، چھولے، کڑی، نہاری، حلیم، گوشت، ساگ، ساری چیزیں وہ اسی میں ڈالتے جاتے۔ پھر وہ اس کو چمچ چلا کے پورا ایک پتہ نہیں اس ڈش کو کیا نام آپ دیں گے، کوئی ملٹیپل ڈش کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، وہ ذائقے میں اچھی ہوتی تھی، لیکن کوئی اگر ہم سے پوچھتا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کیا کھایا ہے، اس کا کوئی نام ہی نہیں۔ ہم ترستے تھے کہ یار بھلے کوئی ہمیں دال کھلائے لیکن اکیلی دال ہو اور اس میں کوئی اور چیز ڈلی ہوئی نہ ہو۔ یہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مولویوں کی گردنیں بڑی موٹی اور توندیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، ہر سال قمیض کے بٹن تنگ پڑ جاتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے، کتنا بھی دنیا میں مالدار آدمی ہوگا نا، گھر میں 1 سے 2 سے زیادہ ڈشیں نہیں بنتی ہیں، لیکن ہم 50 ڈشیں روزانہ کھاتے تھے۔ اے سے لے کر زیڈ تک جتنے ویٹامنز ہیں سارے کے سارے ہمیں روز میسر آتے تھے۔ تو وہ ہمیں ایک کھانا صرف جب میسر آتا تھا جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی، وہ استاد جی کے پاس آتے کہ جی 15 طالب علم بھیج دو، وہ کیا کریں گے، قرآن کا ختم کریں گے، اور وہ ختم جو ہے پھر وہ اس کے ابا کو بخشیں گے۔ کسی کا نانا فوت ہو گیا، نانی فوت ہو گئی، وہ 1.25 لاکھ گٹلیاں ہوتی تھی، اتنا بڑا تھیلا تھا ہمارے پاس بھرا ہوا کھجور کی، گنی تو ہم نے آج تک نہیں ہے لیکن کہتے تھے کہ 1.25 لاکھ، وہ ہم کندھے پہ ڈالتے چل پڑتے، سفید چادر بچھاتے، گٹلیاں آگے ڈال دیتے، قرآن پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو 1 صفحہ پلٹنے کی بجائے 2 صفحے پلٹتے تاکہ پارا جلدی سے ختم ہو جائے۔ یہ میں بچپن کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اب وہ گٹلیاں ہیں، گٹلیاں ایک ایک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، 2.5-3 گھنٹے ہو گئے، ابھی تو کافی ڈھیری رکھی ہوئی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پھر ہم بے ایمانی بھی نہیں کر سکتے کہ گھر والے بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ہم گھر والے کو بولتے بھائی پیاس لگی ہے کہ پانی والی تو لاؤ یار، پھر وہ اٹھ کے جاتا نا پانی لینے کے لیے۔ یقین مانو بالکل میں سچی بات بتا رہا ہوں، ہم ایسے چلو بھرتے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی، تو وہ جب پانی کا جگ لے کر آتا دیکھتا کہ ساری گٹلیاں ابھی تو آدھی سے زیادہ رکھی ہوئی تھی اور ابھی ساری ختم ہو گئی۔ تو ہمارے جو استاد ہوتے تھے ساتھ میں یا بڑا مانیٹر کوئی قاری صاحب ساتھ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بچوں نے ماشاءاللہ بڑی ہمت کی، بس اب دسترخوان لگاؤ، کھانا وانا کھلاؤ، تو نماز ظہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، پھر ہماری پڑھائی کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ وہ کھانا کھلاتے، ابھی مزیدار بات یہ ہے، کھانا کھلاتے، ظاہر بات ہے وہ آلو گوشت کھلاتے یا کوئی بھی چیز اکیلی کھلاتے، بڑا مزہ آتا۔ ہم جب وہاں سے نکلتے نا، اگر تو ان کے کھانے میں جو مزہ آیا ہوتا تھا نا، ہم ان کو ایک دعا دیتے تھے۔ وہ دعا یہ دیتے تھے، ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک ایک ہی دعا کرتے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے۔ کیوں ایسی دعا کیوں دیتے تھے؟ ہاں کہ یہ اور مرے گا پھر ہماری دعوت کریں گے، پھر مزہ آئے گا۔ تو اسلام نے یہ چور بازاری کے سارے راستے بند،
آپ گھر میں کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں، مالی صدقہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا اس کا ایصال ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ نام کی کوئی بھی دیگ پکائیں اور دل میں یہ ارادہ کر لیں یا اللہ یہ اس کا جتنا بھی ثواب ہے میرے ابا کو پہنچے، میرے نانا کو پہنچے، میری نانی کو پہنچے، میری والدہ کو پہنچے، ٹھیک ہے، اللہ اس کو اگر قبول کرے گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خود قرآن پڑھ کے اور اسی طرح کرائے کے لوگ بلا کے اور دعاؤں کی بجائے الٹا بد دعائیں لے کے آپ ابا کو بخشوا رہے ہیں۔ وہ ابا کو بخشوا تھوڑی رہے ہیں، ابھی تو نانا مرا ہے، وہ تو نانی کے مرنے کی بھی دعا کر کے گئے ہیں، تو قرآن کہاں سے بخشا جائے؟ تو یہ طریقے غلط ہے۔ اور کچھ بس کیا کرے؟ وہاں پارسل کا ایسا کوئی نظام نہیں رکھا ہوا، اب تو ویسے بھی ڈاکیے واقعی سب ریٹائر ہو گئے، ختم۔ اب کہیں دیکھا ہے آپ نے پوسٹ مین پھرتا ہے کہیں؟ ہے ادھر؟ اب تو ٹی سی ایس سروس۔ بخشنا نہیں ہوتا، اگر باپ نے بیٹے کو نیک کام میں لگایا ہے نا، وہ جو بھی نیکی کرتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، بخشنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے امت کو مسلمان کیا، اب پوری امت جو بھی نمازیں پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب اس میں شامل ہے، حالانکہ ہم یہ نیت نہیں کرتے کہ اس کا ثواب اللہ کے رسول کو ملے۔ تو اسی طرح جس نیک ماں باپ نے اپنی اولاد کو نیک کام میں لگایا ہے، وہ جو بھی نیک کام کرتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔